سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لائق احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، وقت بہت مختصر ہے. میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں شرکت کا موقع عنایت کیا. میں ادارے کے ذمہ داران اور اس ادارے کے قائمین تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ توحید کا شمع روشن کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے تو زندگی کا مقصد بھی دیا ہے. اللہ جل جلالہ کا یہ اعلان ہے کہ اے انسان، کیا تو یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تجھے عبث، بیکار، مہمل، بلا مقصد، بلا ضرورت تجھے اس دنیا میں نے بھیجا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت، ایک قانون کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں. رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کی غرض سے بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی ایک مقصد کے تحت جڑی ہوئی ہے. اللہ نے دنیا بنایا تو دنیا کو ایک نظام اور سسٹم سے جوڑ دیا ہے. یہ دنیا عبث نہیں ہے. یہ لیل و نہار کا آنا جانا، یہ سورج اور چاند کا آنا جانا، یہ بیکار نہیں ہے. یہ ایسے یوں ہی بغیر کسی سسٹم کے نہیں چل رہا ہے، یہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرعون نے کہا موسیٰ سے: فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہا: ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بڑے بہتر انداز میں پیدا کیا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے پیدا کیا ہے، بڑے مناسب طریقے سے پیدا کیا ہے. اور کہا: الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، برابر سرابر بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، تجھے عقل و فہم کی دولت سے نوازا ہے، تجھے سوچنے سمجھنے کا ملکہ دیا ہے، تجھے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. وہ تیرا رب ہے. تو اپنے رب کو پہچان اور اس رب کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے اپنی زندگی گزار. نظام دو طرح سے ہے، ایک ربانی نظام ہے اور ایک انسانی نظام ہے. ربانی نظام میں خلل نہیں ہے، انسانی نظام میں خلل ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن کی زندگی نظام کا پابند ہوا کرتی ہے. نظام اگر نہ ہو زندگی میں، اللہ کی قسم ادارے برباد ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک برباد ہو جاتا ہے اور نسلیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں. اگر نظام ربانی کی مخالفت ہوئی، اللہ کی قسم ہماری زندگی رسوائی کی زندگی گزرے گی. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، ہم اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. ہم نے رب کے نظام میں خرد برد کیا ہے، ربانی نظام میں تبدیلی کر دی ہے ہم نے. اللہ کی قسم، اللہ کے نظام سے کھلواڑ کرو گے کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ ساری چیزیں اللہ کے نظام سے جڑی ہوئی ہیں. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ دریا، یہ
سمندر، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ کے سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سسٹم کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پہنچ جائے اور چاند کو پا کر کے اس کی روشنی کو ختم کر دے۔ یہ ساری چیزیں سسٹم سے چل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں عزیز طلباء کے لیے اور ان معزز علماء کے لیے، اداروں میں پلنے والوں کے لیے، کسی سسٹم سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، کہ نظام ربانی کی مخالفت مت کرو، نظام کی مخالفت مت کرو۔ اداروں کے نظام اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اداروں میں امن و امان قائم رہے، عدل و انصاف قائم رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جا سکے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جا سکے، مظلوم کو اس کا حق دلایا جا سکے۔ اسی وجہ سے سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو سسٹم سے جوڑ دیا، پہلی ہدایت دی، کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بندے خدا اپنے رب کو پہچان۔ پہلا سسٹم، پہلی ہدایت یہ ملی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ پھر کہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ اور کیا کہا؟ أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ التَّقْوَىٰ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اچھے کردار ہونے چاہیے۔ ہماری عبادتیں نظام سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری نمازیں نظام سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری ساری چیزیں نظام سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ دین نظام سے جڑا ہوا ہے، معاشرہ نظام اور سسٹم سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں نظام ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر نظام کی مخالفت ہوئی تو بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر دنیاوی نظام میں سے کسی ایک نظام کی مخالفت ہو، صرف آپ ایک مثال لے لیجئے، ٹریفک کا نظام، اگر اس نظام کی مخالفت کر دی جائے کتنی جانوں کا نقصان ہوگا، کتنی مالوں کا نقصان ہوگا۔ تصور کیجئے میرے بھائیو، ہماری زندگی میں نظام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں نظامی بنا دے۔ اللہ جیسے تو نے دین نظامی دیا ہے، ویسے ہمارا اخلاق بھی نظامی بنا دے، ہمارا کردار بھی نظامی بنا دے۔ اللہ ہماری زندگی تیرے سسٹم سے چلے، ہم سب تیرے سسٹم کے پابند ہو جائے۔ اللہ ہماری کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو قبول کر لے۔ رب العالمین تو اس ادارے کے قائم کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر دے، جو لوگ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کر دے، جو جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ یہ جو چیزیں، یہ جو محنتیں صرف کر رہے ہیں اس ادارے کی ترقی کے لیے، اللہ ان کی محنتوں میں برکت دے دے اور اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔